اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اس نور سے تمام کائنات پیدا کی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور حضور نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ حضور پاک تمام جہان کی جان ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے عہد لیا کہ اگر وہ حضور کے زمانے کو پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ نمبر 3، حضور تمام مخلوق الہی میں خود بھی سب سے بہتر ہیں اور ان کا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل ہے۔ ان جیسا دوسرا نہ کوئی ہوا اور نہ ہو۔ نمبر 4، حضور انور کی ولادت شریف کی وقت بت اوندے منہ گر پڑے اور ایسا نور پھیلا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے ملک شام کے محل دیکھ لیے۔ نمبر 5، آپ کا سایہ نہ تھا کیونکہ آپ نور ہی نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، گرمی کے وقت اکثر بادل آپ پر سایہ کرتا تھا اور درخت کا سایہ آپ کی طرف آ جاتا تھا، حالانکہ ابھی لوگوں کو آپ کا نبی ہونا معلوم نہ ہوا تھا۔ نمبر 7، آپ کے جسم اور پسینے میں مشک اور زعفران سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی، جس راستے سے آپ گزرتے وہ راستہ مہک جاتا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دیں اور اختیار دیا کہ جس سے جو چاہیں دیں اور جس سے جو چاہیں واپس لے لیں، ان کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ نمبر 9، دنیا آخرت کی ہر چھوٹی بڑی نعمت آپ ہی کے طفیل میں ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ نمبر 10، اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا ذکر بھی بلند کیا جاتا ہے۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، غرض حضور کے فضائل بے شمار ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں اور مخلوق میں ساری خوبیاں حضور ہی کی ذات پر ختم ہیں۔ سوال، میلاد شریف کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب، میلاد شریف یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیدائش مبارکہ بیان جائز ہے۔ اس محفل پاک میں حضور کی فضیلتیں، حضور کے معجزے، آپ کی عادتیں، آپ کی زندگی کے مبارک حالات اور دوسرے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی۔ اگر مسلمان یہی چیزیں اپنی محفل میں بیان کریں، بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفل کریں، تو اس کے ناجائز یا بدعت ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس مجلس میں بوقت ذکر ولادت قیام کیا جاتا ہے، یعنی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ پیارے دوستو، ان سوال و جوابات کے سلسلے کو آگے اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں، اقاربوں، والدین تک بڑھائیں۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں ان پیارے سوال جوابات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔